سے 6 ماہ پہلے تک کی بات ہے کہ وزیر اعظم اس وقت کے عمران خان اور ان کی جماعت کی اور ان کی حکومت کی مقبولیت تیزی سے گھٹ رہی تھی، ملک میں مہنگائی کی وجہ سے، معاشی مصیبتوں کی وجہ سے اور حالات کی خرابی کی وجہ سے، مگر بہرحال قسمت نے پلٹا کھایا اور سابق وزیر اعظم عمران خان نے حکومت سے نکال جانے کے بعد ایسا لگتا ہے کہ ان کی مقبولیت میں بے پناہ اضافہ ہوا ہے اور اس کی اب تردید کوئی نہیں کرتا۔ آج عمران خان کے کٹر سیاسی مخالفین بھی ان کی مقبولیت کے معترف ہیں، اور پاکستان کا میڈیا ہو یا عالمی میڈیا، وہ اس بات کا معترف ہے کہ عمران خان اس وقت پاکستان کے مقبول ترین سیاسی رہنما ہیں۔ شہباز حکومت کی عمران خان کے خلاف ہر قانونی کارروائی بظاہر بیک فائر ثابت ہو رہی ہے، اور اس لیے کہ اس پورے معاملے کا منفی اثر ہوتا ہے اور عمران خان کی مقبولیت پہ بڑا مثبت اثر ہو رہا ہے۔ دہشت گردی کی دفعات کے تحت مقدمے نے تو عمران خان کی عالمی شہرت میں کئی گنا اضافہ کیا ہے، اور پاکستان کے سیاسی کلچر کی ستم ظریفی ہے کہ 4 ماہ پہلے تک وزارت عظمیٰ پر فائز شخص کے خلاف اب دہشت گردی کے FIR سمیت نقص امن کے 19 مقدمات درج ہو چکے ہیں، جن میں 11 مقدمات میں انہوں نے ضمانت لے رکھی ہے۔ الیکشن کمیشن پاکستان میں ممنوعہ فنڈنگ اور توشہ خانہ کیس میں نااہلی کے 3 ریفرنسز اور توہین عدالت سے متعلق 2 کیسز زیر سماعت ہے۔ یہ وہ پلندہ ہے جو کہ عمران خان کے خلاف اس وقت ہے۔ دہشت گردی کے مقدمے میں حفاظتی ضمانت مکمل ہونے پر کل عمران خان اینٹی ٹیررسٹ کورٹ میں پیش ہوں گے، جبکہ ان کے چیف آف اسٹاف شہباز گل پر بغاوت کا مقدمہ ہے۔ پیمرا نے عمران خان کی لائیو کوریج پہ پابندی لگائی ہوئی ہے، اور FIR فارن فنڈنگ کیس میں عمران خان کو نوٹس جاری کر چکی ہے۔ عمران خان کے نااہلی کے ایک درخواست اسلام ہائی کورٹ میں بھی دائر ہے، جبکہ کل اسلام ہائی کورٹ نے توہین عدالت کیس میں 31 اگست کو عمران خان کو ذاتی حیثیت سے بلایا ہے، جبکہ شہباز حکومت ممنوعہ فنڈنگ کیس کی بنیاد پر عمران خان کی نااہلی اور PTI کو کالعدم قرار دینے کے لیے سپریم کورٹ میں ڈیکلریشن دائر کرنے کا اصولی فیصلہ کر چکی ہے، لیکن عمران خان کی مقبولیت کی وجہ سے 14 روز گزرنے کے باوجود حکومت سپریم کورٹ میں جانے میں گو مگو کا شکار ہے۔ آج ہری پور میں جلسہ عام سے خطاب میں عمران خان نے کہا، حکومت عوام اور مجھ سے ڈری ہوئی ہے، اس لیے دہشت گردی سمیت مختلف مقدمات بنا رہی ہے۔ میں نے عمران خان نے کیا کہا جو آج مجھے دہشت گرد بنا دیا؟ کیا کہا میں نے؟ دہشت گردی کا کیس کر دیا میرے پہ۔ یہ جو ایک کر رہے ہیں، یہ اس لیے نہیں کر رہے کہ عمران خان نے کوئی دہشت گردی کیا، یہ اس ایک وجہ سے کر رہے ہیں، پاکستانی قوم یہ آپ کو دیکھ کے ڈر گئے ہیں، ان کو خوف آ رہا ہے۔ جب 17 جولائی کو مار پڑی الیکشن میں تو یہ ڈر گئے سارے۔ اب انہوں نے فیصلہ کیا ہے کہ کسی طرح عمران خان کو ٹیکنیکل ناک آؤٹ کیا جائے، کسی طرح ڈسکوالیفائی کر دیا جائے، دہشت گرد بنا دیا جائے، کنٹمپٹ میں کسی طرح شکست دی جائے۔ خیرت کی بات ہے، عمران خان کے خلاف کیسز، ریفرنسز اور FIR کا پلندہ جیسے جیسے بڑھ رہا ہے، ویسے ان کی عوامی مقبولیت اور عالمی پذیرائی بڑھ رہی ہے۔ امریکہ، برطانیہ، یورپ اور عرب میڈیا عمران خان کے خلاف دہشت گردی کے FIR سمیت کیسز کی الغار کی پرائم ٹائم میں کوریج کر رہا ہے، اور عمران خان ہر دنیا کے ہر بڑے ملک کے ہر بڑے میڈیا آؤٹ لیٹ پہ اس وقت شہ سرخیوں میں موجود ہیں، اور میڈیا کوریج کے اندر ان کا نام اور ان کا کام اور ان کا اس وقت کی جو پوزیشن ہے وہ پوری دنیا دیکھ رہی ہے۔ The crackdown on the former Prime Minister of Pakistan continues months after he was removed from office. Former Pakistani Prime Minister Imran Khan has been charged under the country's anti-terror laws. It is a power struggle that's just gone up a notch. For the Pakistani government, Imran Khan's speeches have been disturbing the peace. Over the weekend, he threatened to sue the police and a judge after making accusations that a political aide was tortured in detention. Despite the setbacks, however, his political force remains formidable. His party also gaining momentum in local polls. He lost a no-confidence vote back in April, but in a struggling economy, his popularity has surged. His latest rallies have drawn tens of thousands of people. And has come out and said that he is going to continue with these hugely popular protests across the country. There are local elections expected to be held on Sunday in the city of Karachi for local body elections where Khan's party is campaigning. So he's hugely popular in Pakistan. There is a brewing continuous political crisis in the country.
دیکھا جائے تو بظاہر عمران خان نے اپنی تقریر میں کوئی ایسی خطرناک بات تو نہیں کی تھی جس کو کہ ہم ایک عام پاکستانی دہشت گردی کہے یا اس کی بنیاد پر ان کو دہشت گرد قرار دینے کے لیے باقاعدہ مقدمہ درج کیا جائے. یہی وجہ ہے کہ اب عالمی شہرت کے حامل اخبارات بھی اپنے تجزیوں اور تبصروں میں عمران خان کے خلاف مخلوط حکومت کے اقدامات کو سیاسی محاذرائی سے تشبیہ دے رہے ہیں. عمران خان کے خلاف دہشت گردی کے مقدمے پر شہباز حکومت پر اور ان تمام حالات پہ مقتدر حلقوں کو عالمی سطح پر شدید تنقید کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. عالمی میڈیا پاکستان کے ہر پل بدلتے سیاسی حالات کو بغور دیکھ رہا ہے. عمران خان حکومت کے خاتمے سے لے کر ان کے خلاف دہشت گردی کا مقدمہ درج ہونے تک پاکستانی سیاست پر بین الاقوامی میڈیا کی گہری نظر ہے. امریکی اخبار نیو یارک ٹائمز نے تجزیہ دیا کہ عدم اعتماد کے ذریعے ہٹائے جانے کے بعد بھی عمران خان کی کرشماتی شخصیت خود کو اور اپنی پارٹی کو پاکستانی سیاست کے مرکز میں رکھنے میں کامیاب رہی. اس سے قبل ایسی عوامی مقبولیت صرف پاکستانی مذہبی رہنماؤں کو حاصل رہی ہے. عالمی جریدے بلومبرگ نے لکھا ہے کہ حکومت کی جانب سے سابق وزیر اعظم عمران خان کے خلاف قانونی کارروائی سے پاکستان کے اثاثوں اور پاکستانی بانڈز کو زبردست جھٹکا لگا، جس کے ساتھ ملکی کرنسی اور اسٹاک بھی متاثر ہوئے. کولمبیا اسکول آف جرنلزم کے مطابق ہفتے کے روز عمران خان نے ایک احتجاجی ریلی میں پولیس افسران اور شہباز گل کا کیس سننے والی جج کے خلاف قانونی کارروائی کا عندیہ دیا. اگلے دن ہی عمران خان کے خلاف دہشت گردی کا مقدمہ درج کر دیا گیا. وائس آف امریکہ نے تحریر کیا کہ حکومتی اقدامات سے عمران خان کی مقبولیت میں اضافہ ہو رہا ہے. مبصرین کراچی کے انتخابات میں کامیابی اور گزشتہ روز عمران خان کی گرفتاری کی اطلاعات کے بعد سامنے آنے والے عوامی رد عمل کو سابق وزیر اعظم کے بیانیے کی مضبوطی اور بڑھتی ہوئی مقبولیت کے طور پر دیکھتے ہیں. امریکی نیوز ویب سائٹ ایکزیس کے مطابق ولسن سینٹر میں پاکستانی امور کے ماہر مائیکل کیگلمین کا کہنا ہے کہ پاکستان کی حکومت عمران خان کو کمزور کرنے کے لیے جو بھی کوشش کرتی ہے وہ الٹا انہیں مضبوط بنائے گی. حکومتی جابرانہ پالیسیاں عمران خان کو قوت بخشتی ہیں اور انہیں عوامی غصے کو استعمال کرنے کا موقع دیتی ہیں. ٹائمز میگزین نے شائع کیا کہ ابھی یہ واضح نہیں ہے کہ عمران خان پر میڈیا پابندیاں کتنی مؤثر ہوں گی، کیونکہ عمران خان کے صرف ٹویٹر اکاؤنٹ پر 1,70,00,000 سے زائد فالوورز موجود ہیں، جو پاکستان کے کسی بھی بڑے نیوز شو کی ریٹنگ سے زیادہ ہے. برطانوی اخبار فائنینشل ٹائمز کے مطابق عمران خان کو اپریل میں عدم اعتماد کے نتیجے میں وزیر اعظم کے عہدے سے ہٹا دیا گیا تھا، جس کے بعد پاکستان مسلم لیگ نون کی قیادت میں ایک اتحادی حکومت کو اقتدار میں لایا گیا. لیکن سابق کرکٹر کی مقبولیت میں ان کے نکالے جانے کے بعد زبردست اضافہ ہوا ہے. امریکی اخبار وال اسٹریٹ جرنل نے لکھا کہ وزیر اعظم شہباز شریف کی قیادت میں متزلزل مخلوط حکومت کا کہنا ہے کہ وہ اس وقت انتخابات کرانے کے خلاف ہے، کیونکہ اس وقت معیشت کو آگے بڑھانے کی ضرورت ہے. لیکن اگر کل انتخابات کا انعقاد ہوتا ہے تو اس میں بہت کم شک موجود ہے کہ عمران خان ہی حکومت بنائیں گے. امریکی اخبار واشنگٹن پوسٹ نے تحریر کیا کہ سابق کرکٹ اسٹار نے اپنی مضبوط سیاسی بنیاد کو برقرار رکھا اور بلدیاتی انتخابات میں زور پکڑا. اس کے برعکس عمران خان کی جگہ لینے والے وزیر اعظم شہباز شریف کو سنگین معاشی بحران سے نمٹنے میں بہت کم کامیابی ملی ہے، جبکہ اشیاء خورنوش کی قیمتیں آسمان چھو رہی ہیں. بلا شبہ یہ سوشل میڈیا کا زمانہ ہے. عمران خان جو کہتے ہیں وہ منٹوں میں لاکھوں کروڑوں لوگوں تک پہنچ جاتا ہے. مخلوط حکومت کی مبینہ جابرانہ پالیسیز عمران خان کے بیانیوں کو مزید پھیلا رہی ہیں اور پوری دنیا میں اس عمل پر عمران خان کے ساتھ کھڑی نظر آتی ہے. بہت اہم ڈیولپمنٹ ہوئی کل جب اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کے ترجمان کا کہنا تھا کہ انتونیو گوتریز جو یونائٹڈ نیشنز کے سیکرٹری جنرل ہیں عمران خان پر دہشت گردی کے الزامات سے آگاہ ہے اور انہوں نے انسانی حقوق کے احترام پر زور دیا ہے. یہ بات اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کی جانب سے کہی گئی. The Secretary General is aware of the charges brought against the former Prime Minister Imran Khan, and he emphasizes the need for a competent, independent, and impartial legal process. The Secretary General urges calm, lowering of tensions, and respect for the rule of law, human rights, and fundamental freedoms. نیو یارک ٹائمز کی عمران خان کے خلاف دہشت گردی کا مقدمہ درج ہونے کی خبر کو ری ٹویٹ کرتے ہوئے انٹرنیشنل ہیومن رائٹس فاؤنڈیشن نے بھی عمران خان کا ہیش ٹیگ لگایا اور لکھا کہ حکومتی مفادات کے لیے دہشت گردی کے مقدمے انسانی حقوق کی صریحاً خلاف ورزی ہیں. انٹرنیشنل میڈیا یقیناً جس انداز کی کوریج عمران خان کو مل رہی ہے اور دے رہا ہے یہ عمران خان کے لیے ایک قومی چیز ہے اور ان کے فالوورز کے لیے، کیونکہ اس طرح کا انٹرنیشنل میڈیا اس قسم کی پروجیکشن یقیناً ان کو مقبول سے مقبول تر بنا رہی ہے. اس موضوع